بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية یمسح صدورنا ومناکبنا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف کے درمیان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھرتے، ہمارے سینوں اور کندھوں کو ہاتھ لگاتے اور فرماتے وَيَقُولُ اور فرماتے لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَّلِ رواہ ابو داود بِإِسْنَادٍ حسن۔ تم اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے بے شک اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ ابو داود نے اس کو روایت کیا حسن سند کے ساتھ۔ مناکب یہ منکب کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کندھا۔ اس حدیث میں ایک طرف تو صفوں کو سیدھا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم بھی ہے، اور اگر صفوں کو سیدھا نہ کیا جائے تو پھر بتایا کہ اس کا اثر دل پر پڑے گا اور پھر آپس میں دلوں میں بھی اختلاف ہوگا۔ پھر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ صلاۃ کی اضافت جب اللہ کی طرف ہوتی ہو تو اس کے معنی ہے رحمت کے، اور اگر فرشتوں کی طرف صلاۃ کی اضافت ہو تو اس سے مراد استغفار اور دعا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فرشتے پہلی صف والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی صف کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل وَلِنُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتِ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ رواہ ابو داود بِإِسْنَادٍ صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفوں کو سیدھا کرو اور کندھوں کو برابر رکھو اور صفوں کے درمیان خلا کو پر کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور اپنے درمیان میں شیطان کے لیے جگہ مت چھوڑو، اور جو صف کو ملائے گا اللہ جل شانہ اسے ملائے گا، جو صف کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑے گا۔ ابو داود نے اس کو روایت کیا صحیح سند کے ساتھ۔ اس حدیث میں فرمایا وَلِنُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، یعنی بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صفوں کو سیدھا کرے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، وہ جس طرح کرنے کو کہے اسی طرح کرے۔ پھر فرمایا اور جو صف کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے توڑیں گے، اور صف جو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائیں گے۔ تو صف ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلا اور اس کے شگاف کو باقی نہ رہنے دیا جائے۔ اسی طرح اگلی صف کو مکمل کیے بغیر دوسری صف شروع نہ کی جائے۔ جو ایسا کرے تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوڑے۔ اور صف کو توڑنا یہ ہے کہ صف میں خلا کو چھوڑ دیا جائے اور اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود دوسری صف شروع کر دی جائے۔ تو جو ایسا کرے ان کے لیے بد دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کو توڑ دے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيدي إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حدیث صحیح رواہ ابو داود بإسناد على شرط مسلم. الحذف بهاء مهملة وزال معجمة مفتوحتين ثم فاء وهي غنم سود صغار تكون باليمن. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صفوں کو ملاؤ اور صفوں میں قریب ہو کر کھڑے ہو اور اپنے گردنوں کو برابر رکھو. پس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں شیطان کو صفوں کے درمیان گھستا ہوا دیکھتا ہوں گویا وہ بکری کا بچہ ہے. یہ حدیث صحیح ہے. ابو داود نے اس کو مسلم کی شرط کے ساتھ روایت کیا. الحذف ہا اور زال دونوں پر زبر پھر فا بمعنی سیاہ چھوٹی بکریاں جو یمن میں پائی جاتی ہیں. تو اس حدیث میں بھی صفوں کے ملانے کا حکم دیا اور خالی جگہ نہ رہے اس کے بارے میں فرمایا. تو مطلب یہ کہ صفوں کو بالکل برابر رکھا جائے اور بالکل آگے پیچھے نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان کو صفوں کے درمیان داخل ہوتا ہوا میں دیکھتا ہوں. مطلب یہ کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیطان کو صفوں کے درمیان خلا میں گھستے ہوئے دیکھنا یا تو حقیقت پر محمول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزانہ طور پر دکھایا یا بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی اور صفوں میں خلا رکھنے سے شیطان داخل ہوتا ہے اور پھر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے صفوں کے درمیان خلا بالکل نہیں ہونا چاہیے. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواہ ابو داود باسناد حسن. انہی سے یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگلی صف پوری کرو اس کے بعد جو اس سے متصل ہے تاکہ جو کمی ہو وہ آخری صف میں ہو. ابو داود نے حسن سند کے ساتھ اس کو روایت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہاں پر بھی صف کو مکمل کرنے کے بارے میں فرمایا اتموا الصف المقدم. تو یہ مضمون پچھلی جو ہماری حدیث تھی ان میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ صفوں کو بنانے کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کیا جائے, پھر جب وہ مکمل ہو تو پھر دوسری صف کو, پھر تیسری کو, تو اسی طرح باقی تمام صفوں کو پورا کیا جائے تاکہ جو کمی کوتاہی ہے یعنی جو کم رہ گئی ہے وہ آخری صف ہو, آخری صف میں کمی ہو. اس کے علاوہ جو صفیں ہوں گی وہ ساری کی ساری پوری ہوں. جیسے کہ پہلے بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی ایک صف پوری نہ ہوئی ہو اور اگلی صف شروع کر دی جائے, تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بد دعا ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف. رواہ ابو داود باسناد علی شرط مسلم وفیہ رجل مختلف فی توثیقہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کے دائیں حصے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. اس حدیث کو ابو داود نے شرط مسلم کے ساتھ روایت کیا. اس سند میں ایک راوی ایسا ہے کہ اس کی توثیق میں محدثین کا اختلاف ہے. اس میں فرمایا کہ دائیں جانب والوں کے لیے فرشتے اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں. ملا علی قاری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ صف میں امام کی دائیں طرف کھڑا رہنا خواہ امام سے دور ہی کیوں نہ ہو, بائیں طرف کھڑے ہونے سے
خواہ وہ کھڑا ہونا امام کے قریب ہی کیوں نہ ہو بہتر ہے۔ ہاں اگر صف میں بائیں طرف جگہ خالی ہو تو پھر صف کی دونوں جانب کو برابر کرنے کے پیش نظر بائیں جانب ہی کھڑا ہونا افضل ہے تاکہ صف کو توڑنے والی وعید میں شامل نہ ہو۔ وعن البراء رضی اللہ عنہ قال كنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، احببنا ان نکون عن یمینہ یقبل علینا بوجہہ فسمعته یقول رب قنی عذابک یوم تبعث او تجمع عبادک، رواہ مسلم۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ بس ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے رب مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جس دن اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائے گا، یہ فرمایا حساب کے لیے جمع کرے گا۔ تو اس حدیث میں یہ ایک طرف تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا مستحب ہے بشرط کہ بائیں جانب جگہ خالی نہ ہو، اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ امام کا سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنا بھی مستحب ہے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی معلوم ہوئی، اور اس کے علاوہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا میں آواز کو اتنا بلند کرے جس سے قریب والا سن لے، یہ جائز ہے، جبکہ نیت جو ہے وہ تعلیم دینا ہو، ورنہ افضل تو یہ ہے کہ دعا آہستہ آواز میں کی جائے۔ تو اس سے یہ بھی سنت معلوم ہوئی کہ تعلیم کے لیے، سکھانے کے لیے اونچی آواز میں بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ دائیں جانب کھڑے ہونا افضل ہے بشرط کہ بائیں جانب جگہ موجود نہ ہو۔ اگر بائیں جانب خالی جگہ ہے تو پھر اسی کو پہلے، اس خلا کو ہی پہلے پر کیا جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسط الامام وسد الخلل، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام کو درمیان میں کھڑا کرو اور صفوں کے خلا کو پر کرو۔ صدو یہ باب نصرہ ینصرو سے ہے، اس کا مطلب ہے مصدری معنی بند کرنا یا رکنا۔ اس حدیث سے بھی ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ امام کو صف کے درمیان میں کھڑا ہونا چاہیے، پھر لوگوں کو درمیان سے ہی صف بنانا چاہیے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صفوں کے درمیان میں جو خلا ہوتا ہے اس کو پر کرنا چاہیے، ورنہ شیطان اس میں گھس جاتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جو اس خلا کو پر کرتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ جو خلا کو پر کرتا ہے اللہ اس کو ملاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نمازیں بھی پڑھیں، باجماعت پڑھیں، اور نمازوں کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے نمازوں کو پڑھیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔